بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں حکیم نور احمد چودھری آپ کی خدمت میں نعمان کیئر سینٹر کی جانب سے۔ ناظرین، سب سے پہلے گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ حال آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ ناظرین، مختلف جتنی بھی ویڈیوز ہیں اس سے ہٹ کے یہ مردانہ طاقت سے متعلق ویڈیو ہم بنا رہے ہیں۔ آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ جو ویڈیو ہم بنا رہے ہیں پچھلی ویڈیو سے زیادہ مختلف ہوتی ہے، کیونکہ ایک ہی قسم کی نہیں ہوتی۔ ہاں، موضوع تقریباً ایک ہوتا ہے، یعنی کہ مردانہ کمزوری۔ اس میں مختلف اجزاء مختلف طریقے کے ساتھ میڈیسن بنائی جاتی ہے۔ ہر میڈیسن بنانے کا الگ الگ نسخہ ہوتا ہے، الگ الگ طریقہ ہوتا ہے۔ تو آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو میڈیسن استعمال کریں یا دیکھیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس میڈیسن میں کتنی جان ہے اور جو دوسری میڈیسن جس کی ویڈیو ہم نے بنائی اس میں کتنی۔ پھر آپ کا جو دل چاہے گا وہ آپ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں۔ کیونکہ جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں، جو ابتدائی ایام میں جوانی کے ابتدائی عمر میں بچے غلطی کر بیٹھتے ہیں، مشت زنی کرتے ہیں یا کہ غلام بازی کرتے ہیں، یعنی کہ لڑکے کے ساتھ صحبت کرنا۔ اور سب سے بری بات تو یہ ہے کہ جب لڑکی کو مینسز آئے ہوتے ہیں، یعنی ماہانہ پیریڈ ہوتا ہے، ان دنوں میں بھی کئی بندے نہیں معافی دیتے ہیں، حالانکہ سخت گناہ ہے۔ گناہ تو سبھی ہیں، یعنی کہ مشت زنی بھی گناہ ہے اور غلام بازی بھی گناہ ہے۔ اور اس گناہ سے آپ کا ایک نقصان ہو جاتا ہے، آپ کے سیمن ڈیڈ ہو جائیں گے۔ جب آپ کے سیمن ڈیڈ ہو جائیں گے تو آپ بھلے بیوی کے ساتھ روزانہ صحبت کریں گے، حمل نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند اس بات پر آپ کنٹرول کریں تاکہ ایسی غلطی نہ کریں جس سے آپ کے سیمن ڈاؤن ہوں۔ کیونکہ جب ایک دفعہ سیمن ڈیڈ ہو جائیں گے پھر تھوڑا علاج بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر بندہ سوچتا ہے کہ یار میں نے ایسی غلطیاں تو نہیں کی، حالانکہ جب غلطی کی پکڑ آئے نا تو ایک معمولی سی غلطی سے پکڑ ہو جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نہ پکڑے تو بھلے لوگ لاکھوں گناہ کرتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی اور وہ صاحب اولاد بنے بیٹھے ہیں۔ جب جس کی پکڑ ہوتی ہے وہ ایک معمولی سی غلطی سے بھی پکڑ ہو جاتی ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمیں بھی معاف کرے، آپ کو معاف کرے، غلطی انسان سے ہو جاتی ہیں۔ تو بتانے کا مقصد ہے کم از کم آپ والدین کو چاہیے کہ ان کا بیٹا، ان کا بھائی جس سوسائٹی میں جا رہا ہے کہ وہ سوسائٹی ٹھیک ہے۔ کیونکہ میری اکثر جو ویڈیو میں اس بات کو جو میں ہدایت کرتا ہوں تاکہ ویڈیو ہے اور والدین کے لیے ہدایت نامہ بھی ہے، تاکہ ان کے بچوں کو اس بات کا علم ہو، ان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ان کے بچے کس سوسائٹی میں جا رہے ہیں، آیا کہ ان کے دوست شرابی ہیں یا کہ چرس پیتے ہیں یا کہ افیم کھاتے ہیں، کس قسم کا نشہ کرتے ہیں یا سادہ سگریٹ پیتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جو بندہ ابتدائی ایام میں ایک معمولی سے نشہ استعمال کرتا ہے، پھر بڑھتا اینڈ پر یعنی کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے ہیروئن تک جا پہنچتا ہے۔ یعنی بعض لوگ تو شراب بے بہا پینے لگ جاتے ہیں، جس سے ان کے گردے تباہ ہو جاتے ہیں، جگر تباہ ہو جاتا ہے، پھیپھڑے ختم ہو جاتے ہیں اور ایک دن ان کو موت واقع ہو جاتی ہے۔ دوسری نوعیت ہے افیم کھانے والی۔ افیم کھانے والے کا میدا اتنا ڈسٹرب ہوتا ہے، قبض انتہا درج ہو جاتی ہے، اگر وہ افیم نہ کھائے گا چل پھر نہیں سکتا۔ ہاں، افیم کھانے والے کو لوگ کہتے ہیں یار یہ کوئی اتنا خاص نشہ برا نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، نشہ بھلے کوئی بھی ہے، چھوٹا ہے بڑا، نشے سب نشے ہیں اور سب کو اسلام میں منع فرمایا گیا ہے۔ اور اس کے بعد آ جاتی چرس۔ بعض لوگ سگریٹ میں ملا کر چرس بھی استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو یار نشہ نہیں، یہ تو بس درویشی لائن ہے، یہ وہ، یعنی مختلف حال بنے کا اپنا ایک عقیدہ ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بھائی بھلے چرس سے نشہ ہے، اسلام میں کسی بھی نشے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ جو ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ ویڈیو آپ کو مردانہ طاقت کو مکمل کنٹرول کرے گی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا نفس چھوٹا ہو گیا، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم مشت زنی کر بیٹھے ہیں، غلام بازی کر بیٹھے ہیں یا مینسز میں غلطی کر بیٹھے ہیں، بھائی جو غلطی ہوگی تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ جو ہوگی اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ان کا سائز کم ہو جاتا ہے، نفس آہستہ ڈھیلا پڑنا شروع ہو جاتا ہے، منی پتلی ہو جاتی ہے، بال قطرے آ جاتے ہیں، یوں ہی لڑکی کو دیکھا اسی وقت فوراً قطرے چل پڑیں گے۔ ان تمام معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے یہ میڈیسن بنائی ہے۔ یہ تھوڑی مہنگی ہے، اس میں چاندی اور سونے اور کستوری امبر کا جتنے جو حالات ہیں یہ سب کے سب اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ یعنی کہ تناسب کے اعتبار سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ پوچھنا چاہیں گے تو میں تناسب کے اعتبار سے بھی میں آپ کو بتا دوں گا، اور جو فرضاً یعنی کہ ویڈیو میں اس کا اجزاء بتانا مناسب نہیں ہے۔
ہاں یہ بات میں کہتا ہوں کہ جو لوگ جگہ جگہ سے علاج کرا کر تھک چکے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں سے بھی میڈیسن لی، فلاں سے میڈیسن لی، ہمیں فائدہ نہیں ہوا، تو اس بات کا میں آپ کو یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میرا کورس ایک دفعہ آپ استعمال کریں گے، اللہ کے فضل سے آپ کو دوبارہ اس بارے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ کیونکہ ہوتا یہ جو بندہ ایک دو میڈیسن کھا لیتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، یہ نہ کہ ادھر آپ میڈیسن کھائیں، ادھر آپ صحبت کریں، ادھر آپ میڈیسن کھائیں، ادھر بات پرہیزی کریں۔ ان تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی میڈیسن کو کنٹرول میں رکھیں، اپنے غذائی احتیاط کریں۔ جس وقت آپ میڈیسن شروع کریں گے، نہ تو آپ نے کوئی غذائی بے احتیاطی کرنی، نہ جنسی بے رحمی کا شکار ہونا ہے۔ ان تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے اپنی جو 40 سے 45 دن کا کورس ہے، جو بیرونی ممالک کے میرے دوست ہیں ان کے لیے میں 60 دن کا کورس بنا کے بھیجتا ہوں، کیونکہ پاکستان میں میڈیسن میں دوسرے تیسرے دن ڈلیور ہو جاتی ہے، باہر کے ممالک میں کم از کم 12 سے 14 یا 15 دن لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے میں زیادہ دن اس لیے دیتا ہوں تاکہ ان کو دوبارہ میڈیسن کھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو کہنے کا میرا بھائی مقصد یہ ہے کہ یہ جو پاؤڈر ہے یہ آپ کھائیں گے صبح اور شام، 2 ٹائم کھانے کے لیے۔ اور یہ آئل جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم غلطی تو ہوگی، مشتزنی کرنے سے سائز کم ہو گیا، چھوٹا ہو گیا، ٹیڑھا ہو گیا، جو بھی معاملات پیدا ہو گئے یا رگیں پھول گئی، ان میں شہوت نہیں ہے، بلڈ سرکولیشن بہت کم ہو گیا، یہ تیل لگانے سے یہ میں آپ اس تیل کی پہلے بھی کئی ویڈیو میں آپ کو ذکر کر چکا ہوں، یہ آپ کے رگوں کو کھولتا ہے۔ جو رگیں بند ہو چکی ہیں، جن میں بلڈ سرکل نہیں آ رہا ہے، یا آپ کا سائز چھوٹا ہو گیا یا سختی نہیں آ رہی ہے، ان تمام معاملات کو یہ اکیلا تیل مکمل سیٹ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ یہ نسخہ کھائیں گے اور تیل استعمال کریں گے، اللہ کے فضل سے آپ کو دوبارہ علاج کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ جگہ جگہ سے بار بار آپ علاج کرانے سے بہتر ہے ایک دم علاج کروا لیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس سے بھی آپ علاج کرائیں، آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ وہ ایک کوالیفائڈ طبیب ہے یا عطائی ہے۔ اس بات کی تسلی کرنے کے بعد آپ علاج کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا حامی ناصر۔ اپنا خیال رکھیے گا۔